مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور اپنے بھائی کی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ سرور کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ اپنی بچی بھتیجی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا آپ نہیں آئے تھے، سگی اچھی نہیں لگتی تھی، دنیا میں آپ کا جب قدم اللہ پاک نے رکھوایا تو بھائی کی بیٹی پہ بھی پیار آنے لگ گیا۔ کہنے لگا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کے اندر ایک ایسا راز، ایک ایسی مرض چھپائے بیٹھا ہوں جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ دنیا کی ساری لذتوں میں سے جس نے میرا مزہ کرکرا کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رو کے عرض کرنے لگا میرے اندر بدبختی والی عادت تھی کہ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے بچی کو درگور کیا۔ اتنا سننا تھا، سر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا، زار و قطار رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے سے کہتا ہوں مجھے اس کی داستان بتا، تو نے یہ گھنونا جرم کیوں کیا، کیسے کیا، کیا تجھے کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا؟ بارہا اپنے علماء اکرام سے یہ قصہ سنا، صرف قصہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی بلندی اور ایمان کی طاقت بتلانے کے لیے، ایمان کی شان بتلانے کے لیے بار بار علماء اکرام اپنے اسٹیج سے اسے بیان کرتے ہیں، ممبر سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اسلام دقیانوسی باتیں نہیں کرتا، اسلام کوئی پرانا دین نہیں بلکہ اسلام تو لوگوں کو تزلزل اور گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر عزت کے تاج پہناتا ہے۔ کہنے لگا میری گھر والی حمل سے تھی، امید سے تھی، بچے کی ولادت کا دن قریب آنے لگے، میں نے بار بار کہہ دیا کہ دیکھنا بیٹی پیدا نہ کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو گئی اس کا گلا تیرے سامنے دباؤں گا۔ میری گھر والی نے میرے سے یہ راز چھپا لیا۔ میں سفر پر گیا، واپس آیا تو مجھے گھر کے آنگن میں ایک بچی کھیلتی نظر آئی۔ میں نے پوچھا تو میری بیوی نے درگزر والا معاملہ کر دیا۔ جسے میں اپنے گھر کے اندر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا وہ میرے گھر کے اندر پلنے کیسے لگی؟ میں نے اپنی بیوی سے بالآخر پوچھ لیا، اس نے بتا دیا جو ترس رہی ہے تجھے باپ کہنے کے لیے، جو ترس رہی ہے تجھے اپنے سینے سے لگانے کے لیے، یہ تیری بیٹی ہے۔ کہ بس وہ دل پھر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی، میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، میرے عزائم کا، میرے ارادے کا میری گھر والی کو پتہ لگ گیا۔ میں گھر سے بچی لے کے نکل آیا، مجھے کوئی عرب والوں میں سے کسی سردار نے، کسی نے روکا کوئی نہیں، یہ تو وہی کام میں کر رہا تھا جو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔ مختصر کروں گا، یہاں تک میں اپنی بچی کو ساتھ لے کے آیا، میں نے کسی کدال ہاتھ میں پکڑ کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بچی کو کیا پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھود رہا ہے، میری بچی اس محنت کے اندر اس کام میں میری معاون بن گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ گڑھے میں سے مٹی نکال کر باہر پھینک رہی تھی۔ جب اتنے گڑھے کی گہرائی ہو گئی کہ بچی کا قد پورا اس میں آ سکے، میں نے اپنی بچی کو اس میں کھڑا کر دیا۔ میری بچی میری گود میں آ کر ہنستے ہنستے گڑھے کے اندر جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے اس وقت پتہ لگا جب میں نے مٹی کے اندر اسے اتنا دفنا دیا کہ مٹی اس کے سینے تک آ گئی، پھر باہیں پھیلا پھیلا کے کہنے لگی ابو جان اتنا تو بتا دے ہمارا قصور کیا ہے؟ دور جاہلیت کے اندر باپ نے گڑھے میں مٹی میں دفنا دیا، بچیاں پوچھ رہی ہیں بتا ہمارا قصور کیا ہے؟ اور آج بچیوں کو اتنا پڑھا کر جب لال جوڑا پہن کر اپنے باپ کے گھر سے جدا ہوتی ہیں، کہتی تو کچھ بھی نہیں، باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتی ہیں ابا بتا ہمارا قصور کیا ہے؟ یا تو ہمیں اتنا پڑھاتا نہ یا ہمیں اتنا لکھاتا نہ، ابا ایسے کے ساتھ باندھ دیا جو ہمیں گھر کے اندر جانور کی حیثیت بھی نہیں دیتا۔
صبح شام کو پالتو کتے کو اپنے پاس بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے۔ ابا جان جب سے تیرے گھر سے نکل کے آئی کوئی ہمیں ہاتھوں سے روٹی کھلایا کرتا تھا، اب یہ داستان رہ گئی۔ خدا کے واسطے جب لڑکوں کے رشتے کے لیے لڑکوں کی رضامندی تم میرے عزیزو جانتے ہو، اسی طرح لڑکیوں کی رشتوں کے لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنی گھر والی سے کو اس کی رضامندی پوچھ لے کیا ہے۔ کوئی زندگی کے اندر جیون ساتھی کا تلاش تو نہیں کر لیا، کم عمری کی وجہ سے اگر اس نے فیصلہ غلط کیا تو گھر والوں کو چاہیے سمجھائیں۔ اگر کم عمری میں اس نے انتخاب اچھا کر لیا کہ زندگی کا ساتھی اچھا ملے گا تو اس کے معاون بنے، ورنہ میرے عزیزو ہم نے اپنی اولاد سے اتنی دوری اختیار کر لی کہ ہماری بچے اور ہماری بچیاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی وقت ہی نہیں دیا۔ ہاں ہمیں وقت کب ملے گا؟ صبح سے لے کر شام تک تو دکان کے باپ ہیں، کاروبار کے باپ ہیں، ریڑھی کے باپ ہیں، اولاد کے باپ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کبھی چھٹی کے دن موقع ملتا ہے تو موٹر کھول کے بیٹھ گئے، چھٹی کے دن موقع ملا تو کوئی کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ خدا را اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ورنہ بڑھاپے کے اندر ان کی تم نے دیکھ بھال نہ کی تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سب سے اچھے دوست اولاد کے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ کو یاری لگانی نہیں آئی، اپنی اولاد کی اندر کی بات لینی نہیں آئی تو میرے عزیزو ان کی تربیت کے اندر کمی رہ گئی۔ باپ اپنے بچوں کو اتنا قریب کر لے کہ باپ کے آگے جھوٹ نہ بول سکیں، لیکن میرے عزیزو یہاں تو معاملہ عجیب ہے۔ جوان اولاد ہو گئی، باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ او لوگو یہ ادب کوئی نہیں، یہ دوریوں کی، یہ دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ بڑے کہا کرتے تھے کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تمہارا روب اس وقت کام آئے، تمہارا دبدبا، تمہاری آنکھ کا دیکھنا اس وقت کام آئے جب غلط قدم اٹھاتے ہوئے جان نکلے۔ اس روب کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اکبر، وہ غلط قدم اٹھاتے ہوئے تمہارے سے ڈرتے نہیں، اچھے کاموں میں تم انہیں اجازت نہیں دیتے، برے کاموں میں وہ تمہیں پوچھتے کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو وقت دو اور پاس بٹھا کے کو بیٹا ہم تمہارے دوست ہیں، زندگی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سے مت چھپانا۔ یقین جانو آج چھوٹا سا جھوٹ بچہ نہیں چھپائے گا، کل بڑی مصیبت سے تیرے باپ کی عزت بچے گی۔ خدا را لڑکیوں کی شادی کرتے ہوئے فیصلہ غلط نہ کرو، بڑا نازک مرحلہ ہے، کیونکہ میرے عزیزو خدا نہ کرے اگر 19-20 ہو گئی ماں باپ پر انگلی اٹھتی ہے۔ کبھی دل کے اندر میل نہ لے کے آنا اللہ نے مجھے اتنی بیٹیاں دی، یہ تو خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جتنی گھر کے اندر بیٹیاں آئیں اتنی مرتبہ تیرے دروازے پر بیٹی حضور کا سلام لے کے آئی، جتنی مرتبہ بیٹیاں تیرے دروازے پر آئی اللہ اکبر کملی والے کی مبارک باد لے کے آئی۔ پہلی بیٹی آئی خدا کا سلام آیا، دوسری بیٹی آئی خدا کا سلام آیا، تیسری بیٹی آئی خدا کا سلام آیا۔ وہ تجھے ایک روٹی دینے کو تیار نہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اتنے گناہ کیے اس سے اتنے دور ہو گئے، وہ اپنی رحمت والی چادر تاننے کو تیار نہیں۔ جب بیٹی گھر کے اندر آئی اسے دیکھ کے تو نے اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا۔ خدائے پاک کی قسم فرشتہ آسمان سے عرش والے کا سلام لے کے تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اعلان ہوا فرشتے خدا کا سلام نہ کہہ، اس کو کہہ دے بچی کو دیکھ کر منہ نہ بنا، بچی کو دیکھ کے اپنے سینے سے لگا۔ ادھر عرشوں سے سلام آیا، ادھر آمنہ کے لال کی تیرے پہ مبارکباد آئی ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا اولاد باپ کی جائیداد کی وارث ہے، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث ہے۔ باپ کا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہو، گھر سے رونے کی آواز نہ ہے، سمجھ لو اس کی بچی کوئی نہیں۔ بیٹا باپ کو پھولوں کی چادر میں رخصت کرے گا، بیٹی باپ کو آنسوؤں کی برسات میں رخصت کرے گی۔
قیامت کا دن ہوگا، خدا کا قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جتنی بچیاں زندہ درگور کی گئی قیامت کے دن اپنا قتل لے کے اللہ کے دربار میں آئیں گی اور اپنے باپ کو گھسیٹ کے لائیں گی۔ اللہ ان سے پوچھ ہمارا قصور کیا تھا؟ کیا دو روٹیاں ہمارے لیے تنگ پڑ گئی تھی؟ کیا تیری زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ گئی تھی؟ کیا ان کے پاس ہمارے لیے دو روٹیاں نہیں تھی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زانی کو دیکھ کے منہ نہیں پھیرے گا، شرابی کو دیکھ کے منہ نہیں پھیرے گا، جواری کو دیکھ کے اللہ اپنا منہ نہیں پھیرے گا، مشرک کافر کو دیکھ کر اللہ اپنا منہ نہیں پھیرے گا۔ اللہ غنی، جب بیٹیوں کا قاتل آئے گا اللہ اس باپ کی طرف سے منہ پھیر لے گا اور کہے گا تم ہی پوچھو اپنے باپ کا دامن پکڑ کے، میں انہیں ایسی سزا دوں گا انہیں دنیا کا وہ اتنا بڑا جو ظلم کیا یاد آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بچیاں اپنے باپ کو گھسیٹ کے لائیں گی میں منہ پھیر لوں گا، کہوں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم ان سے پوچھو تمہیں قتل کیوں کیا تھا؟ اتنا گھنونا جرم تھا کہ آج پوچھنا تو دور کی بات ہے، اللہ رحمت والی نگاہ تو کیا غصے والی نگاہ سے بھی آج بچیوں کے باپ کے قاتلوں کے، آج بچیوں کے قاتلوں کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ بچیاں گھر میں موجود ہوں ان کے سامنے برابر پیار کرو۔ بیٹے کو ترجیح دو گے، بچی کے چہرے سے ہنسی اڑ گئی سمجھ لو دل ٹوٹ گیا، اگر بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو کملی والا روٹھ گیا۔ اتنا روئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو رہے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں اور بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی میں نے اسے گلے تک مٹی میں دبا دیا۔ آپ نے فرمایا اس بچی نے کچھ کہا تو نہیں تھا، کہا جی ننھے ہاتھ میرے آگے جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اوے ظالم تجھے ترس کیوں نہ آیا؟ کہ میں نے بالکل اسے گلے تک کر دیا، ننھے ننھے ہاتھ رہ گئے۔ بعض جگہ آیا کہنے لگے ابو جان اگر تو کہے کہ باپ کہنے میں تجھے باپ کہوں، تیری عزت میں فرق آتا ہے، ابو نوکرانی بنا کے رکھ لے میں تجھے باپ نہیں کہوں گی، کہ مجھے پھر بھی خیال نہ آیا۔ حضور علیہ السلام رونے لگ گئے، سر نیچے جھکایا ہوا، فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ کملی والے میں نے اس کے سر پہ مٹی ڈال دی، آپ نہیں آئے تو دفنا دیا، آپ آئے تو آج وہ بچی یاد آ رہی ہے۔ کملی والے راتوں کو اس کا رونا مجھے سونے نہیں دے رہا، اس کا چیخنا میری جنین اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگ گئے، صحابہ اکرام کی بھی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کملی والے آپ آئے نہیں تھے تو مجھے اپنی پیاری نہیں لگتی تھی، تو آیا تو بھائی کی بیٹی کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہو۔ رحمت والے نبی اللہ کے دربار میں اس گناہ کی کوئی معافی ہے؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میں ایک ایسا کلمہ لے کے آیا، اس کلمے کو آج جو بھی صدق دل سے پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا جب صبح کیا کرو تو شام کیا کرو، کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لیا کرو، سارے دل کے کام کاجوں میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول کے اندر ایسا جملہ منہ سے نکل جاتا ہے جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا۔ جب بھی اللہ موقع عطا فرمائے، جب بھی اس زبان کو ہلنے کی توفیق ملے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، سارے مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والذی بعث فی الامیین رسولا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم نے مانگا میں نے دے دیا، میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیا، اللہ اکبر، میں نے بشر کی جھولی میں بشر ڈالا۔ اللہ فرما رہا لقد من اللہ
علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، او لوگوں میں نے احسان جا کر دیا تمہارے پر کہ میں نے تمہارے میں اپنا رسول بھیج دیا۔ نبی کس کس کے لیے آیا؟ کس کس کے لیے رحمت بن کے آیا؟ میرے لیے آئے، آپ کے لیے آئے، ہمارے ماں باپ کے لیے آئے، انسانوں کے لیے آئے، جنوں کے لیے آئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ وہی جماعت تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے، جن آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور آسمانوں سے اللہ جو فرشتوں میں اعلان کیا کرتے تھے وہ باتیں سن کر آج لوگوں کو دنیا میں آ کے بتلایا کرتے تھے۔ دنیا والے لوگوں کو کہتے کہ کل یوں ہو جائے گا، ویسے ہو جایا کرتا، لوگ انہیں اپنا خدا مان لیا کرتے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ میرا پیغمبر تیرا وجود اتنی برکتوں والا، اب کوئی شیطان آسمان پہ چڑھتا ہے، فرشتہ آگ کا انگارہ اس کی گردن پہ دے مارتا ہے، میرا حبیب تو آیا، جنوں کو ہم نے زمین پر پھینک دیا، بشر کو اٹھا کے ہم نے عرش معلیٰ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ جنوں کی جماعت جب وادی نخلا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئی، اپنی قوم میں گئی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایسی قوم کو دیکھ کے آئے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے۔ میرا نبی آیا رحمت بن کے جنات کے لیے، میرا نبی انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ بلبل آئی، چڑیا آئی، حضور کے کان میں آ کے کہنے لگ گئی، کملی والے اس صحابی کے بچے کو روکو، یہ روزانہ میرے گھونسلے میں آ کے میرے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ شکاری نے ہرن شکار کر لی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اس ہرن کا میں ضامن۔ وہ کہنے لگا آپ کیسے ضامن اور کس چیز کے ضامن؟ کہنے لگے میں ضامن، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہہ رہی محمد میری ضمانت دے دے، میں تجھے جھٹلاؤں گی نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور تیرے پاس تیرے وعدے کو پورا کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا او شکاری تیرے جال میں میں محمد پیر رکھ دیتا ہوں، اس ہرن کو اجازت دے دے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا بھلا جانور بھی کو کوئی ضمانت دے ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہوں۔ شکاری نے حضور کے کہنے پہ ہرن کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہرن دوڑتا دوڑتا آیا، شکاری حضور کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ نے کتنا عظیم نبی بھیجا، انسان نہ پہچانے وہ جنگل کے جانور اسے پہچان گئے۔